السلام علیکم۔ سیکنڈ فیکلٹی آف ہیومن مائنڈ جو کہ ہے میموری۔ انسان کی جو میموری ہے اس میں انسان چیزوں کو سٹور کرتا ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے موبائل کی میموری ہے، آپ کے کمپیوٹر کی میموری ہے۔ تو کیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ ریم رینڈم ایکسیس میموری کہ کیا کرتا ہے کمپیوٹر اپنی میموری سے چیزوں کو ریکال کرتا ہے اپنے معاملات کو پروسیس کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے انسان کی جو میموری ہے وہ چار طرح کی ہوتی ہے۔ سمپل کروں گا اس چیز کو کہ ایک ہوتی ہے آپ کی سینسری میموری۔ سینسری میموری ہوتی ہے کہ آپ کے پانچوں سینسز سے جو چیز ٹکرائے گی آپ اپنے ذہن میں جو موجود اسٹورڈ ڈیٹا ہے اس سے اس کو ریکال کر سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے سے گاڑی گزری، اب آپ کو بہت ہی تھوڑی سی ٹائم پہ آپ کو پتہ چلتا ہے یہ گاڑی ہے، کیونکہ آپ کے سینسز سے آنکھ سے ٹکرایا، امیج مائنڈ میں گیا اور پتہ چل گیا یہ گاڑی ہے۔ اس کے بعد ہوتی ہے ایک آپ کی ورکنگ میموری۔ ورکنگ میموری یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کسی نے کہا، جیسے کہ آپ مارکیٹ جا رہے ہیں تو آپ کو کسی نے کہا کہ یار اگر آپ بریڈ لینے جا رہے ہیں تو ساتھ میں دھنیا وغیرہ بھی لیتے آئیے گا، یا آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو واپسی پہ مارکیٹ سے آپ نے بریڈ اور دھنیا لے کر آنا ہے۔ یہ چیزیں آپ کی ورکنگ میموری میں ہوتی ہیں۔ اس کا کچھ تھوڑا سا ٹائم سپین ہوتا ہے، جیسے ہی آپ وہ کام ایگزیکیوٹ کر لیتے ہیں وہ وہاں سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہوتی ہے شارٹ ٹرم میموری۔ اب ہوتا کیا ہے شارٹ ٹرم میموری میں بھی آپ کے جو انفارمیشن ہے اس کے اسٹے کرنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ ورکنگ میموری سے جب چیزیں آگے آپ کے پروسیسز آپ کی زندگی کے معاملہ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ کہاں جاتے ہیں آپ کی فردر پھر شارٹ ٹرم میموری میں۔ شارٹ ٹرم میموری بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اس لحاظ سے کہ ایک چیز جو آپ کی شارٹ ٹرم میموری میں ہے، اب آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی لانگ ٹرم میموری میں چلی جائے تو آپ کیا کریں گے، اس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے، چیزوں کو ریپیٹیشن سائیکل میں اس کو لاتے رہیں گے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے اسکولوں میں، بہت سارے مدارس میں ایک تکرار کا کانسیپٹ ہے کہ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ جائیں، اپنے ساتھی کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ اس کو سنائیں وہ آپ کو سنائے، آپ اس کی غلطیاں نکالیں وہ آپ کی غلطیاں نکالیں۔ یہ جو پوری کی پوری ریپیٹیشن ہے نا، کہ چیز کو پہلے اساتذہ کیا کرتے ہیں، طلبا کی شارٹ ٹرم میموری تک لے کر آتے ہیں، شارٹ ٹرم میموری سے پھر اس کو لانگ ٹرم میموری میں کیسے پہنچایا جاتا ہے، ریپیٹیشن سے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک معاشرے میں ہم لوگ جو کام کرتے ہیں، فرض کریں ہم نے زندگی کے مقصد ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں اچھوں پہ بہت کم دھیان ہوتا ہے، لیکن برے ایکسپیرینسز اگر ہوتے ہیں یا ہم نیگیٹو باتوں کو ڈسکس کرنے کے بہت زیادہ عادی ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ بار بار آپ ایک چیز کو ریپیٹیشن سائیکل میں رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ بات آپ کی شارٹ ٹرم میموری سے اسکپ کر کے لانگ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہے۔ اب لانگ ٹرم میموری میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ جو ہوتا ہے نا، اس کو بغیر کسی محنت کے اس کو ایکسیس جب کرتا ہے نا تو لانگ ٹرم میموری سے چیزیں اوپر آ رہی ہوتی ہیں۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ اپنی ڈسکشنز کو، جو آپ الفاظ بار بار بولتے ہیں، آپ کے باتیں جو آپ کرتے ہیں ان کا معیار کیا ہے، ان کی کوالٹی کیا ہے، کیا آپ پازیٹیو باتیں زیادہ کرتے ہیں یا نیگیٹو باتیں زیادہ کرتے ہیں؟ تو جیسی آپ باتیں کریں گے اسی طرح کی آپ کی میموری بکٹ ہے نا اس طرح کی چیزوں سے فیل اپ ہو جائے گی۔ اسی لیے کیوں قرآن پاک میں جو بات کی گئی ہے نا، جو کثرت کا لفظ ہے نا وہ ذکر کے ساتھ بہت زیادہ اسے جوڑا گیا ہے۔ ذکر مین ریممبرنس مین کہ آپ کس کو زیادہ یاد کرتے ہیں، اور ذکر کس کا، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں کہ یہ چیز آپ کی شارٹ ٹرم میموری سے لانگ ٹرم میموری میں چلی جائے اور آپ کو یہ احساس حاصل ہو جائے کہ میں جہاں کہیں پہ بھی ہوں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، وہ میرے ساتھ موجود ہیں اور وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے، یہ سارے کا سارا پروسیس اس میموری کے ذریعے انفارمیشن کا کہاں ریزائڈ کرتی ہے، کتنی دیر کے لیے ریزائڈ کرتی ہے اور اس کے آپ کے اوپر اثرات کیا پڑتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔